اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارا فہم رمضان کورس کا چھٹا سبق ہے، جس کے سوالات آپ حضرات کے سامنے بورڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ ہر سوال کا جواب اور اس سے ضروری مختصر وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلا سوال آج کے سبق کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں جو ہے وہ دوائی ڈالنے سے، کان میں دوائی ڈالنے سے اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ پہلا سوال ہے اور بہت مختصر اور بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بالکل کنفرم بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کوئی روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آنکھ کے اندر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ دوائی آگے حلق تک پہنچے اور پھر حلق سے ہمارے پیٹ میں چلی جائے، اس لیے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ناک کا سیدھا تعلق حلق کے ساتھ ہے اور حلق سے وہ دوائی سیدھی ہمارے معدے میں چلی جاتی ہے، بطن میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کان میں دوائی ڈالنے کا، کان میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے جو ابھی راجح فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر کان میں دوائی ڈالی اور ایک پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ دوائی ظاہر ہے آگے چلتے چلتے وہ دماغ میں اور پھر وہاں سے حلق میں اور حلق سے پھر آگے پیٹ میں، اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ پردہ پھٹا ہوا ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بڑا آسان سا سوال تھا جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خون کے حوالے سے، پیپ کے حوالے سے، لعاب دہن کے حوالے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، خون نکل آیا، روزہ رکھا ہوا ہے، پیپ نکل آئی، روزہ رکھا ہوا ہے، لعاب دہن وہ منہ کے اندر تھا وہ نیچے نگل لیا، تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اصول سمجھایا تھا کہ الافطار مما دخل لیس مما خرج۔ روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے جو ہمارے اندر پیٹ میں کوئی چیز باہر سے جا رہی ہو، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے الٹی کے، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر یہاں سے خون نکل آیا، ہاتھ سے خون نکل آیا، ٹانگ سے خون نکل آیا، تو کوئی چیز ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے پیپ نکل آئی، یہاں سے ہاتھ سے نکل آئی، ٹانگ سے نکل آئی، پاؤں سے نکل آئی، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیز باہر نکل رہی ہے۔ ہاں اگر یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ دانت سے آ رہا ہے، دانت سے آ رہا ہے، اور اگر دانت سے نکلا خون اور خون کو باہر ہی پھینک دیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر خون دانت سے نکلا اور بندہ اندر نگل گیا، کیا ہو گیا؟ نگل گیا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ خون جو تھا وہ اس کے منہ کے اندر موجود تھوک سے زیادہ تھا یا اس سے کم تھا، یا تو تھوک کے برابر ہوگا یا تھوک سے زیادہ ہوگا یا تھوک سے کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ تو یہ ایک اندازہ لگانا پڑے گا کہ وہ جو میرا منہ کے اندر خون آیا ہے، دانت سے نکلا ہے، زبان سے نکلا ہے، وہ جو خون ہے جو میں اندر نگل گیا ہوں، اگر وہ تھوک کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تھوک کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ کیا ہو رہی ہے؟ چیز اندر جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ تھوک سے کم ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب چونکہ یہ والا مسئلہ جو ہے نا یہ بندہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے کہ منہ کے اندر سے خون نکلا وہ اندر نگل گئے، یا پیپ نکلی کہیں سے وہ کیا ہو گئی؟ اندر چلی گئی، تو اس صورت میں بندہ خود فیصلہ نہ کرے بلکہ اپنا مسئلہ کسی ماہر مفتی صاحب کو بتا کر وہاں سے رائے لے لے۔
وہاں سے کیا کر لے، رائے لے لے۔ اس لیے کہ بندہ خود فیصلہ کرتا ہے تو بسا وقت غلطی کر جاتا ہے، بسا وقت وہاں خواہش سامنے آ جاتی ہے اور بندہ غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے خود فیصلہ کرنے کی بجائے اس صورت میں کسی ماہر مفتی صاحب کو مسئلہ بتا کر ان کی رائے لے لی جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ اس کو دانت میں درد ہو رہا ہے، داڑھ میں درد ہو رہا ہے، اور اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا دانت نکالنا پڑے گا، آپ کی داڑھ نکالنی پڑے گی، اور وہ نکال دی گئی، روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا کوئی داڑھ نکلوانا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کوئی چیز معدے میں تھوڑی جا رہی ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے خون کا، جہاں تک تعلق ہے پیپ کا، تو میں نے آپ کو بتا دیا، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے ساتھ دوسرا جو حصہ ہے سوال کا وہ ہے لعاب دہن کے حوالے سے، لعاب دہن کے حوالے سے، کہ اگر کسی انسان کے منہ کے اندر جو لعاب دہن ہے یہ اگر وہ نگل جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بندہ منہ کے اندر لعاب دہن جمع کرتا رہے، بلغم جمع کرتا رہے اور پھر اس کو اپنے منہ کے اندر لے جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مکروہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ گرد و غبار، مچھر، مکھی، ان چیزوں کا اگر کوئی بندہ حلق میں لے جاتا ہے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا، ایک بندہ جا رہا ہو اور آگے سے گرد و غبار منہ میں جا رہی ہے، ناک میں جا رہی ہے، دھواں آ رہا ہے، وہ منہ میں جا رہا ہے، ناک میں جا رہا ہے، تو یہ خود بخود چیزیں چل رہی ہے نا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے نا؟ گرد و غبار ہو، دھواں ہو، ان چیزوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر گرد و غبار میں کھڑے ہو کر منہ کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، دھواں آ رہا ہے اور آگے سے منہ کھول لیتا ہے، جان بوجھ کر وہاں جاتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، اس صورتحال سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر وہاں جا رہا ہے، اس صورت میں کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی مچھر خود بخود چلا جائے، مکھی خود بخود منہ میں چلی جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر منہ کھولے اور مکھی میرے منہ میں جائے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا مچھر میرے منہ میں چلا جائے، حشرات الارض جتنے بھی ہیں وہ اگر خود بخود چلے جائیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر بندہ ان کو منہ میں لے کر جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا اس کے متعلق جو سوال کا حصہ ہے وہ کیا ہے، نسوار کا، کہ نسوار ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ استعمال کرے، سگریٹ ہے وہ استعمال کرے، حقہ ہے وہ استعمال کرے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نسوار کا باقاعدہ ذائقہ منہ میں جائے گا، حلق میں چلا جائے گا، حقہ ہے اس کا باقاعدہ ذائقہ جاتا ہے، اسی طریقے سے سگریٹ ہے اس کا باقاعدہ دھواں جو ہے منہ میں جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں روزہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بندے نے وضو کیا یا غسل کیا، اب اس صورت میں کوئی چیز منہ کے اندر نہیں گئی ہے، لیکن اگر آپ کلی کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ تری محسوس ہوتی ہے حلق میں، یا کسی بندے کو گرمی لاحق ہو، گرمی لگ رہی ہو اور جا کر نہا لے تو بندے کو حلق میں تھوڑی تھوڑی کیا محسوس ہوتی ہے، تری محسوس ہوتی ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بندہ اندر پانی لے جائے گا، اندر پانی لے جائے گا تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، اگلا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے عطر لگایا، اگر بتی لگائی یا پرفیوم لگایا یا پانی کے بخارات جو ہیں وہ حلق میں داخل ہو جائیں، اس سے روزے کا کیا حکم ہے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ خوشبو اگر کسی بندے نے لگا لی، خوشبو کسی بندے نے لگا لی اور خوشبو لگانے کے بعد وہ خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس سے ظاہر ہے آپ کو ناک میں یا کوئی چیز منہ میں جاتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک تعلق ہے اگربتی کا یا یہ کہ پرفیوم کا، اس کا کیا نام ہے، اگربتی لگا لے یا لوبان لگا لے جو کہ جلائی جاتی ہے اور اس سے دھواں نکلتا ہے، وہ بھی گھر میں اس کی بھی جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اگربتی جلا لیتا ہے یا لوبان جلا لیتا ہے اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں لینا شروع کر دیتا ہے یا دھواں لینا شروع کر دیتا ہے، اس صورت میں کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر دھواں جو ہے نا اپنے منہ کے اندر لے کر جا رہا ہے۔
اسی طریقے سے پانی کے بخارات جو ہوتے ہیں، پانی کے بخارات جو ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی بندہ اپنے منہ کے اندر لے کر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں بھاپ لینا صحیح نہیں ہے، بھاپ لینا، کیونکہ بھاپ بھی کیا ہوتی ہے، وہ پانی گرم کرنے کے بعد پانی کے بخارات بن کر منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، پانی کے بخارات بن کر منہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں بھاپ لینا بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جو ہے نا روزے کی حالت میں وکس لگاتا ہے، اور وکس جو ہے نا یہاں ناک پہ لگاتا ہے، ادھر ناک کے اندر، اب جب ناک میں وکس لگائی جاتی ہے اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ ذرات کیا ہوتے ہیں، پھر حلق میں جا رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وکس ادھر ادھر لگائی، وکس جو ہے نا وہ ادھر ادھر لگائی اور وہ ویسے محسوس ہو رہی ہے، اس کی جو ہے نا وہ ٹھنڈک ویسے محسوس ہو رہی ہے، تو حلق میں تو کوئی چیز نہیں جا رہی، اس لیے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وکس لگائی ہے لیکن ناک کے اندر لگائی ہے تو اس سے روزہ کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ویسے لگائی ہے اور کسی اور جگہ پہ لگائی ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ لیکن پانی کے بخارات جو ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پانی کے بخارات استعمال کرتا ہے، چاہے وہ بھاپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیا ہو، بھاپ کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، پانی کے بخارات منہ میں جا رہے ہوں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ حضرات کو؟ سارے سوال ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ سارے سوال ہو گئے۔